بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. صلوات بھیجے محمد. ارباب مجلس، آغاز کلام سے پہلے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومنین اور مومنات کی ارواح اس کا ثواب ایصال فرمائے. ایک صلوات بھیج دے محمد والا. قرآن مجید کا
ایک مختصر سا فقرہ ہے جسے میں نے بطور عنوان مجلس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس فقرے میں پروردگار نے ان سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کی ہے جنہیں انسانوں نے اپنے طور پر خدا مان رکھا ہے۔ جھوٹے خداؤں کے انکار کے بعد اس نے اپنی توحید کا اعلان کیا اور سختی سے اس بات کا اعلان کیا کہ میرے علاوہ اس کائنات کا خدا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس معبود حقیقی کے علاوہ ہمارا اور آپ کا خدا کوئی دوسرا نہیں ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے کردار کا معجزہ ہے کہ آج دنیا کی کثیر آبادی کا ایک کثیر حصہ ہے جو اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ ایک خدا کا کلمہ پڑھوانے کے لیے اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، لیکن 1,23,999 انبیاء کی تبلیغ کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی 23 سالہ تبلیغ کا جو نتیجہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے پیغمبر سے پہلے یقیناً ہر نبی نے اپنی امکانی کوشش بھر اللہ کی توحید منوائی، لیکن تاریخ شاہد ہے نبی کی تبلیغ کے نتیجے میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور پیدا ہوئے جنہوں نے توحید الہی کا اقرار کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ تاریخ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب وہ نبی اس دنیا سے چلا گیا تو قوم پلٹ کر اپنے پرانے راستے پر آ گئی۔ نبی کے دیے ہوئے پیغام پر قومیں باقی نہیں رہیں، ادھر نبی واپس گیا، ادھر قوم واپس اپنے پرانے مذہب پر آ گئی۔ لیکن سرکار دو عالم کی تبلیغ کے بعد بجائے اس کے کہ کلمہ پڑھنے والے کم ہوتے،
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ توحید کا اقرار کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جو کام سابق نبیوں نے کیا تھا وہی کام میرے پیغمبر نے کیا، لیکن سابق انبیاء کے جانے کے بعد حالات کچھ اور تھے، اور ہمارے نبی کے اس دنیا میں جیسے جانے کے بعد کے حالات کچھ اور ہیں۔ غور و فکر کے بعد ہر انصاف پسند مسلمان یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ سابق نبیوں کے جو نائبین تھے وہ کام نہ کر سکے جو ہمارے نبی کے نائبوں نے کیا ہے۔ دین کو محفوظ اور باقی رکھنے کا جو انداز آل محمد کے یہاں دکھا ہے وہ پچھلے نبیوں کے نائبین کے یہاں نہیں دکھا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد اور اس حقیقت سے پروردگار بھی واقف تھا، اسی لیے اس نے آواز دی کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے ہی نام سے، اپنے ہی نور سے ایک بندے کی تخلیق کی، اور اس بندے کو پروردگار نے اپنے ہی نام سے نام دیا۔ بظاہر وہ ایک نام ہے، لیکن اگر ایمان افروز نگاہوں سے دیکھا جائے تو اسی ایک میں 14 شعائیں نظر آتی ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا۔ دیکھیے، ہم جس خدا کو مانتے ہیں، ہم جس خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، اس سے متعلق ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ کسی منزل پر مجبور نہیں ہے، وہ لاچار نہیں ہے، وہ بے بس نہیں ہے، وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سے کام ہیں جس میں دوسروں کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن ہمارا پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ صاحب اختیار بھی ہے اور صاحب اقتدار بھی ہے۔ اپنے کسی کام کو منزل تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ خدا جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے خود اعلان کیا کہ میں نے اپنی معرفت کے لیے ان کو ذریعہ بنایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو اس نے ان کا ذریعہ کیوں بنایا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر وہ چاہ جاتا تو بغیر ذریعے کے بھی پوری کائنات اس کا کلمہ پڑھتی، بغیر وسیلے کے دنیا اسے پہچانتی، لیکن اس نے ایسا چاہا نہیں۔ اس نے اپنے کو پہچانوانے کے لیے بندوں اور اپنے درمیان میں ان شخصیات کو رکھا۔ اے میرے مالک، جب تو کسی کا محتاج نہیں تو انہیں ذریعہ کیوں بنایا؟
کہ پوری دنیا کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب میں خدا ہو کے ان کے بغیر تمہیں نہیں مل سکتا تو تم ان کے بغیر ہم تک کیسے پہنچ جاؤ گے؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے۔ دیکھیں اللہ کے ساتھ ہم ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں پاک، اللہ پاک۔ اللہ پاک کا مطلب ایسی ذات کہ جس کے یہاں طہارت کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ چونکہ وہ خود پاک تھا لہذا اپنی معرفت کے لیے جن شخصیتوں کو چنا اس نے وہ شخصیتیں تھیں جن کی طہارت کا خود اللہ پاک نے اعلان کیا۔ کیا دنیا اس منظر کو بھول جائے گی جب اللہ کے یہ پاک و پاکیزہ بندے کونین کی شہزادی کے چادر میں جمع ہو گئے؟ چادر تطہیر کا واقعہ تو آپ سب کو معلوم ہے نا۔ اب اللہ پاک نے ان پاک شخصیتوں کی طہارت کا جب اعلان کیا تو جو آیت نازل ہوئی اسے آیت تطہیر کہتے ہیں، پاکیزگی کا اعلان کرنے والی آیت۔ اور اس آیت کا آغاز ہوا لفظ انما سے۔ دیکھیں عربی میں دو لفظیں ہیں جو کسی خاص بات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک لفظ ہے انا اور ایک ہے انما۔ آج پہلی منزل ہے، گفتگو کا آغاز ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے گفتگو آگے بڑھے گی، لیکن آج جس نحوے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ حضرات کی تھوڑی توجہ درکار ہے۔ ذرا ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ تو دو لفظیں ہیں، کسی خاص گفتگو کا جب ذکر کرنا ہوتا ہے تو ان دو لفظوں کا استعمال ہوتا ہے عربی میں، ایک انا اور ایک انما، لیکن دونوں لفظوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھیں اگر میں یہ کہوں ڈیوڑی عنایت یار جنگ کی عمارت بڑی خوبصورت ہے، اور اس بات کو کہنے کے لیے لفظ انا کا استعمال کروں تو یہ تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ عمارت بہت خوبصورت ہے، لیکن لفظ انا کے ساتھ اس کی خوبصورتی کا بیان اس بات کی ضمانت نہیں ہوگا کہ اس جیسی کوئی دوسری عمارت نہیں ہے۔ اگر انا کے ساتھ اس عمارت کی خوبصورتی کا ذکر کیا جائے تو یہ بات تو طے ہوگی کہ ہاں یہ عمارت خوبصورت ہے، لیکن یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہوگی کہ دوسری خوبصورت عمارت اور کہیں نہیں ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہ ڈیوڑی عنایت یار جنگ کی عمارت بڑی خوبصورت ہے اور اس خوبصورتی کا اعلان کرنے کے لیے میں لفظ انما کا استعمال کروں، اب آپ ذرا غور کیجئے گا،
لگا اگر لفظ انما کا استعمال کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی جیسی دوسری عمارت نہیں ہے، یہ منفرد ہے۔ اللہ نے رسول اور آل رسول کی طہارت کا جب اعلان کیا تو لفظ انا کا استعمال نہیں کیا، لفظ انما کا استعمال کیا، جو اس بات کا اعلان تھا جیسے پاک یہ ہے ویسا دوسرا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا۔ اور اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کتنی باعظمت تھی وہ شخصیتیں جن کی طہارت کے اعلان کے لیے پروردگار نے لفظ انما کا استعمال کیا۔ سب کے سب چادر تطہیر میں جمع ہو گئے۔ اب بڑے فخر و ناز کے ساتھ قدرت نے آواز دی، اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ جان لو اے میرے ملائکہ، اے آسمانوں میں بسنے والو، مجھے اپنی عزتوں کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، یہ جو میں نے زمین بنائی ہے، یہ جو میں نے آسمان بنایا ہے، یہ جو میں نے سورج چمکایا ہے، یہ جو میں نے چاند کو روشنی دی ہے، یہ جو میں نے دریا بہائے ہیں، یہ جو دریاؤں میں کشتیاں چلائی ہیں، یہ سب ان پانچ کی محبت میں چادر کے نیچے ہیں۔ آپ توجہ رکھیے گا کہ یہ ان سب پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، دریا نہ ہوتے، درخت نہ ہوتے، پہاڑ نہ ہوتے، یہ کائنات نہ ہوتی۔ اور جب یہ کائنات ہی نہ ہوتی تو مجھے کہنے کا حق ہے موسیٰ نہ ہوتے، عیسیٰ نہ ہوتے، ابراہیم نہ ہوتے، اسماعیل نہ ہوتے، اسحاق نہ ہوتے، یعقوب اور ایوب اور یونس نہ ہوتے، نوح نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے، اور جب آدم ہی نہ ہوتے تو پھر آدمی کہاں ہوتا، اور جب آدمی نہ ہوتا تو پھر نہ اس دنیا میں کوئی کسی کی ماں ہوتی، نہ کوئی کسی کا باپ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ماں بھی صدقہ ہے پنجتن کا، ہمارا باپ بھی صدقہ ہے پنجتن کا، اور یہ ماں باپ جو صدقہ ہے نا محمد و آل محمد کا، ان کے متعلق اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو ان سے محبت نہ کرے وہ جہنمی ہے، جو ان کے اطاعت نہ کرے وہ جہنمی ہے، جو انہیں نہ مانے وہ جہنمی ہے، جو انہیں نہ مانے وہ جہنمی ہے۔ یہ صدقہ ہے محمد و آل محمد کا، اور اسلام کہتا ہے اگر انہیں نہ مانا تو جہنم میں جاؤ گے۔ میری تو عقل حیران ہے، جب صدقے کو نہ ماننے میں جہنم ہے تو جو آل محمد کو نہ ماننے وہ کہاں جائے گا؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور بھیج دے محمد و آل محمد۔ جب صدقے کو نہ ماننے میں جہنم ہے تو جو آل محمد ہی کو نہ مانے۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے گا، ایک سوال ہے آپ سے، محبوب پہلے ہوتا ہے یا محبت پہلے ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات محبوب ہوگا تب تو محبت ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہم نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے ان کی محبت میں،
اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ یہ پہلے ہیں، کائنات بعد میں ہے۔ اچھا، یہ مقدس ہستیاں پہلے اس کائنات پہ تشریف لائیں اور یہ کائنات خلق ہوئی بعد میں۔ اور یہ کائنات جو ان کی محبت میں خلق ہوئی، پروردگار آواز دیتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے صاحبان ایمان کے لیے اسی کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں، اپنے پہچاننے کا ذریعہ بنایا ہے اس کائنات کو۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا اور ہم سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اگر اس سورج کو چمکانے والا کوئی ہے نہیں تو یہ چمک کیسے رہا۔ ہم نے چلتے ہوئے نظام کائنات کو دیکھا، سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اگر کوئی اسے چلانے والا ہے نہیں تو یہ چل کیسے رہا ہے۔ تو ہم نے کائنات کو دیکھ کر خدا کو پہچانا ہے۔ اچھا، یہ مخلوق اللہ کی، یہ کائنات، یہ ہمارے لیے معرفت کا ذریعہ بنی اس لیے کہ ہم بعد میں آئے ہیں، یہ کائنات پہلے سے ہے۔ مگر میرے بھائی ذرا انصاف سے بتائیے، ہم جب آئے تو یہ کائنات موجود تھے، ہم نے اسے دیکھا اور اس کے ذریعے سے خدا کو پہچان لیا۔ جو لوگ اس کائنات سے پہلے آئے انہوں نے کیا دیکھ کے خدا کو پہچانا؟ یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام تخلیق کائنات سے پہلے آئے ہیں، تو انہوں نے آخر کیا دیکھ کے خدا کو پہچانا؟ اب مولا کائنات کا ایک جملہ ارشاد فرما رہا جو مولا ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ خدا کی جس کے وجود پر خود اس کا وجود دلیل ہے۔ یعنی مولا نے فرمایا کہ ہم نے کسی ذریعے سے خدا کو نہیں پہچانا ہے، ہم نے براہ راست خدا کو پہچانا۔ ہم ہیں ذریعے والے، انہوں نے پہچانا بغیر ذریعے کے۔ اب عقل کا اندھائی تو ہوگا جو انہیں اپنا جیسا سمجھ بیٹھے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ اچھا، بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ 2 رکعت نماز صبح کی پڑھتے ہیں واجب قربتاً اللہ۔ دیکھیں برا نہ مانیے گا، بالکل غلط ہم یہ نیت زبان سے تو کرتے ہیں لیکن ہوتی نہیں ہے۔ اور آپ برا اس لیے نہ مانیے گا کہ ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ قربتاً اللہ کہتے تو ہیں ہم، لیکن یقین جانیے ہماری نماز قربتاً اللہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اصلاً نیت ہوتی ہے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ قربتاً اللہ زبان سے صرف کہتے ہیں، لیکن اصلاً نیت ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں جنت پہ جانے کے لیے۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں لفظی اعتبار سے قربتاً اللہ، لیکن اصلاً مقصد ہوتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے۔ ہماری کوئی عبادت نہ جنت کی لالچ سے خالی ہے، نہ جہنم کے خوف سے خالی ہے۔ بھئی توجہ دیجئے گا، ہماری کوئی عبادت نہ جنت کی لالچ سے خالی ہے، نہ ہماری کوئی عبادت جہنم کے خوف سے خالی ہے۔
ہر عبادت کے پیچھے جذبہ ہے جنت مل جائے، ہر عبادت کے پیچھے جذبہ ہے جہنم سے بچ جائے۔ اچھا تو جنت کے لالچ یا جہنم کا خوف اس لیے ہے کہ ہماری عبادتیں بعد میں ہیں، جنت پہلے ہے جہنم پہلے ہے۔ بھائی انصاف سے بتائیے، جو لوگ جنت و جہنم سے پہلے پیدا ہوئے، بھائی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بھائی ہم جنت کی لالچ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہماری عبادت سے پہلے جنت موجود ہے، ہم جہنم کے خوف میں عبادت کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہماری عبادت سے پہلے جہنم موجود ہے۔ لیکن جو لوگ جنت و جہنم سے پہلے پیدا ہوئے، اگر سچ پوچھے تو ان کی نیت قربتاً اللہ ہے، اس لیے کہ نہ یہ جنت سے پہلے، نہ یہ جنت کے لالچ میں عبادت کریں گے، نہ یہ جہنم کے خوف میں عبادت کریں گے، اس لیے کہ جب یہ عبادت کر رہے تھے تو نہ جنت تھی نہ جہنم تھا۔ اب علی کا فقرہ سمجھ میں آیا، اے میرے مالک، ہم نے تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے نہ جہنم کے خوف میں کی ہے، تجھے عبادت کے لائق پایا ہے اس لیے تیری عبادت کی۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے۔ دیکھیں میں نے جو کچھ کہا اس کی میرے پاس دلیل موجود ہے۔ ہماری عبادتیں قطعاً قربتاً اللہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر ذرہ برابر قربتاً اللہ کا جذبہ ہوتا تو دن میں 5 مرتبہ تو نماز ہی پڑھنے میں قربتاً اللہ کہتے ہیں، سال میں 30 مرتبہ روزہ رکھنے میں قربتاً اللہ، اور اگر حج واجب ہو گیا تو زندگی میں ایک بار وہ بھی قربتاً اللہ۔ ارے پوری زندگی قربتاً اللہ کہتے کہتے کچھ تو اللہ سے قریب ہوتے۔ اگر واقعاً ہماری عبادت قربتاً اللہ ہوتی تو ہم کچھ تو قریب ہوتے، مگر 80 اور 90 برس گزر گئے اور ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب نہیں ہوئے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ کی قربت انسان کو مظہر کمال الہی بنا دیتی ہے۔ تو ہم تو کہیں سے مظہر کمال الہی نہیں ہیں، یہ قربت کی نیت اس کا مطلب فرضی ہے نا۔ جنہوں نے جنت و جہنم کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی عبادت کی، ان کی نیت تھی خالص قربتاً اللہ، اور جب خالص قربتاً اللہ تھے تو وہ اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ سارے فاصلے ختم ہو گئے۔ نہیں ابھی بات واضح نہیں ہوئی، میں بات 2 اور 2 اور 4 کی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ بچہ سمجھ لے۔ ذرا ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ دیکھیں ڈیوڑی کی وہ آخری دیوار ہے، اس دیوار کے قریب 1 ٹن لکڑی جلا دیجئے، توجہ سے سنیے گا جو کچھ کہہ رہا ہوں، 1 ٹن لکڑی وہاں جلا دیجئے اور اتنا بڑا ایک لوہے کا ٹکڑا لے کے یہاں بیٹھ جائیے۔ ایک آدھے گھنٹے کے بعد میں پوچھتا ہوں آپ سے، اس جلتی ہوئی لکڑی کا کچھ اثر یہاں لوہے کے ٹکڑے پر ہوا؟ کہا نہیں، لکڑی وہاں جل رہی لیکن یہ ٹھنڈا ہے، کیوں؟ فاصلہ ہے، فاصلہ ہے۔ ہم نے کہا اچھا بھائی اس لوہے کے ٹکڑے کو جلتی ہوئی آگ سے 1 میٹر کے فاصلے پر رکھ دیجئے۔ آپ نے اٹھا کے رکھ دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے کہا ذرا اب دیکھیے، اب جو آپ نے دیکھا تو کہا جناب تھوڑا اثر آیا، کچھ گرمی ہے اس لوہے کے ٹکڑے میں۔ یہاں تھا تو کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، لیکن 1 میٹر کا فاصلہ ہوا تو اثر ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ فاصلہ گھٹا قربت بڑھی۔
ہلکی سی گرمی آئی، ہم نے کہا اچھا اس لوہے کے ٹکڑے کو اٹھائیے اور قریب کیجیے، 1 فٹ کے فاصلے پر رکھ دیجیے۔ اب 1 ٹن لکڑی جل رہی ہے، آپ نے اس لوہے کے ٹکڑے کو 1 فٹ کے فاصلے پر رکھ دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے کہا ذرا چھوئیے اسے، آپ نے ہاتھ لگایا اور جھٹک کے پیچھے ہٹا لیا۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا چونکہ فاصلہ اور کم ہو گیا، قربت بڑھ گئی، لہذا اس آگ کا اس پر اتنا اثر ہوا ہے کہ اس کی شکل تو ابھی اپنی ہی والی ہے مگر مزاج تھوڑا بدل گیا، اس کا مزاج آگ والا ہو گیا۔ اتنا گرم ہوا یہ لوہے کا ٹکڑا کہ اب اگر آپ اسے اٹھا لیں تو ہاتھ جل جائے، شکل ابھی لوہے کی جیسی ہے، مزاج بدل گیا قربت کی وجہ سے۔ ہم نے کہا بھائی ایک کام کیے، لوہے کے ٹکڑے کو اٹھا کے آگ کے اندر ڈال دیجئے۔ اب آپ نے اٹھا کے آگ کے اندر ڈال دیا۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد ہم نے کہا بھائی ذرا ڈھونڈ کے نکالیے وہ لوہا کہاں ہے۔ اب آپ کبھی ادھر سے دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا نکالیے بھائی، کہا جناب کہاں سے نکالے، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، وہ لوہے کا ٹکڑا گیا کہاں؟ ہم نے کہا کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کہا سب انگارے جیسے دکھ رہے ہیں، وہ لوہے کا ٹکڑا بھی انگارے جیسا۔ کیوں یہ انگارے جیسا کیوں ہو گیا؟ کہا فاصلہ ختم ہو گیا، قربت کی آخری منزل پر پہنچ گیا۔ تو جب قربت کی آخری منزل پر پہنچ گیا یا لوہے کا ٹکڑا، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں مگر آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ انگارہ ہے یا لوہا ہے۔ نہیں توجہ دی آپ نے؟ جب قربت کے آخری منزل پر آ گیا یہ، اب کوئی فاصلہ نہیں رہا، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں مگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ لوہا ہے یا انگارہ ہے۔ علی اللہ سے اتنے قریب ہو گئے، نصیری دیکھ رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے یہ اللہ ہے یا بندے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اب سمجھ میں آیا قربتن اللہ علی کا کیسا تھا؟ اب میں پلٹ کے آ رہا ہوں اسی منزل پر۔ اتنی باعظمت شخصیت ہے، اپنی معرفت کے لئے ذریعہ بنایا اللہ نے انہیں۔ اور اب اس سلسلے کی جو اہم ترین بات، جمع ہو گئے سب کے سب چادر تطہیر میں۔ پیغمبر اسلام کی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں 24,000 مرتبہ آنے والا جبریل، دیکھیں 23 سال میں نبی پر 24,000 مرتبہ جبریل آئے ہیں، کبھی آیت کے ساتھ کبھی بغیر آیت۔ 24,000 مرتبہ آنے والا جبریل، تاریخ گواہ ہے 23,999 مرتبہ جبریل کو اللہ نے حکم دیا جاؤ، سیدھا سیدھا چلا آیا۔ لیکن جب آیت تطہیر دے کے بھیجنا چاہا اللہ نے تو جبریل کہتا مالک جاؤں گا، لیکن پہلے یہ بتا کہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ پہلے یہ بتا چادر کے نیچے ہیں کون؟ اچھا تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ تم پوچھنے والے ہوتے کون ہو، میں کہہ رہا ہوں جاؤ تو بس جاؤ۔ تمہیں سوال کا حق کس نے دے دیا؟ مگر نہیں، جبریل نے پوچھا
اور اللہ نے بتایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. پہلے شہزادی کونین کو ذریعہ بنایا سارے اصحاب قصہ کا تعارف، اور اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. دیکھیں آپ نے سنا بہت مرتبہ ہوگا یہ فکرہ، مگر اصلاً جو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، دنیا میں ہر انسان کا کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جتنے رشتے اس دنیا میں ہمیں ملے ہیں سب ذات سے ملے ہیں، کسی کے منصب سے ہمیں کبھی کوئی رشتہ نہیں ملتا. انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی ذات ہوتی ہے اور ایک اس سے متعلق منصب ہوتا ہے. جتنے بھی رشتے ملتے ہیں سب ذات سے ملتے ہیں، منصب سے کوئی رشتہ نہیں ملتا. آپ نے کسی بچے کو دیکھا، پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ ان کا یہ ڈاکٹر صاحب کا بچہ ہے. ڈاکٹر ذات ہے، ڈاکٹری اس ذات کا منصب ہے. کوئی نہیں کہتا ڈاکٹری کا بچہ ہے، یہ ڈاکٹر کا بچہ ہے. یہ ڈاکٹری کا بچہ نہیں کہلاتا. مولوی کا بیٹا مولویت کا بیٹا نہیں ہوتا. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ انجینئر کا بیٹا انجینئرنگ کا بیٹا نہیں ہوتا. رشتہ ہمیشہ ذات سے ہوتا ہے، منصب سے نہیں ہوتا. ڈاکٹر ذات ہے، ڈاکٹری منصب ہے. انجینئر ذات ہے، انجینئرنگ منصب ہے. نہیں، آپ کے ذہنوں سے قریب ہو جاؤ. نبی ذات ہے، نبوت منصب ہے. رسول ذات ہے، رسالت منصب ہے. امام ذات ہے، امامت منصب ہے. اگر بیٹا ہوگا تو امام کا ہوگا، امامت کا بیٹا نہیں ہوگا. رسول کا بیٹا ہوگا، رسالت کا بیٹا نہیں ہوگا. نبی کا بیٹا ہوگا، نبوت کا بیٹا نہیں ہوگا. یہ شرف ہے صرف آل محمد کا. اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. یہ آل محمد کا شرف ہے کہ ان کا محمد کی ذات سے بھی رشتہ ہے، محمد کے منصب سے بھی رشتہ ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا. ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت. سیدھے سیدھے نبی کے منصب سے رشتہ. نہیں، بات پوری نہیں ہوئی. نبی کے منصب سے رشتہ. بھئی جتنے لوگ چادر میں تھے ان کا نبی کی ذات سے بھی رشتہ تھا. علی میرے نبی کا بھائی ہے، شہزادی میرے نبی کی بیٹی ہے، حسنین میرے نبی کے بیٹے ہیں. نبی کی ذات سے بھی رشتہ ہے. لیکن اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت بھی ہیں، یعنی منصب سے بھی رشتہ ہے. تو یہ اکیلے ہیں پوری کائنات میں جن کا اپنے جد کے منصب سے بھی رشتہ ہے. تو چونکہ منصب سے رشتہ داری تھی ان کی، اسی لیے منصب پر جب بھی آ جائی بھائی مباہلے میں اللہ نے ان لوگوں کو لے جانے کا حکم نہیں دیا جن کا نبی کی ذات سے رشتہ تھا. کہا انہیں لے جاؤ جن کا تمہارے منصب سے رشتہ ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا محمد. تو اللہ نے تعارف کرا دیا ہم اہل بیت النبوہ، ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلہا وبنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں.
دیکھیں یہ چادر تطہیر میں جو مجلس تھی، اس میں سب سے بزرگ ہمارا رسول تھا، مگر تعارف بزرگ کے ذریعے نہیں ہوا۔ تعارف کے لیے اللہ نے ذریعہ بنایا شہزادی کونین کو۔ شاید یہ نقطہ اس میں پوشیدہ رہا ہو کہ اہل بیت میں وہ لوگ نہیں آئیں گے جو محمد کے رشتہ دار ہیں، وہ لوگ آئیں گے جو فاطمہ کے رشتہ دار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور شاید ایک نقطہ یہ بھی رہا ہو، کیا کہنے؟ تعارف جب شہزادی کے ذریعے ہوگا تو بیٹوں کا ذکر آئے گا، اور جب بیٹوں کا ذکر آئے گا تو پھر فاطمہ کے سارے بیٹے وارث تطہیر قرار پائیں گے۔ یہ سارے بیٹے کیوں کہا میں نے؟ عربی میں ایک ہو تو واحد ہے، دو ہو تو تثنیہ ہے، اور جب عدد دو سے زیادہ ہو جائے تو جمع ہے۔ بنو جمع ہے۔ چادر میں فاطمہ کے بیٹے دو تھے، مگر اللہ نے لفظ استعمال کیا جمع کا، جو اس بات کا اعلان تھا جہاں تک فاطمہ کے بیٹوں کا سلسلہ جائے گا وہاں تک دی ہوئی اللہ کی طہارت جائے گی۔ اور اب ایک بات، جزاک اللہ۔ یہ معصومین کبھی فرضی گفتگو نہیں کرتے، ان کی گفتگو ہمیشہ حقانیت پر مبنی ہوتی ہے، ان کی گفتگو ہمیشہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ نے فاطمہ کے بیٹوں کو طہارت دی، اور عباس کی ولادت سے پہلے خواب میں آ کے جناب فاطمہ نے کہا ام البنین یہ میرا بیٹا ہے۔ اب سمجھ میں آیا اللہ نے چادر تطہیر میں جمع ہونے والوں کو فاطمہ کے ذریعے کیوں پہچنوایا۔ یہ اس لیے پہچنوایا تاکہ حسین کی طرح عباس بھی وارث تطہیر قرار پائے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا۔ منصب امامت میں تو گنجائش نہ تھی، لیکن طہارت میں گنجائش تھی۔ 14 کے علاوہ بھی گنجائش تھی، لہذا بالکل امام حسین علیہ السلام کی طرح وارث تطہیر جناب عباس بھی قرار پائے۔ اسی لیے اللہ نے اصحاب کسا کا تعارف شہزادی کونین کے ذریعے سے کرایا۔ ارباب کرم، جناب عباس کو معمولی مت سمجھیے، سننے کے لیے بہت سادہ سا جملہ ہے، لیکن یہ شرف کی معراج ہے کہ کونین کی شہزادی نے اپنا بیٹا کہہ رہی ہے۔ عظمتوں کی معراج ہے یہ۔ میرے دوستو، حسن و حسین علی کی کو پروردگار کی عطا تھے۔ پروردگار نے دیے تھے یہ بیٹے علی کو۔ عباس پروردگار کی عطا نہیں ہے، مولا کائنات کی تمنا ہے۔ مولا نے مانگا ہے خدا سے۔
میدان مباہلہ میں جب پیغمبر اسلام اپنا قافلہ لے کے گئے تو ابنا آنا کے مقام پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے گئے. مباہلے سے واپس آنے کے بعد علی نے مصلی بچھا دی. مالک تو نے مجھے 2 بیٹے دیے ضرور تھے، لیکن آج سے وہ دونوں فرزند رسول ہو گئے. اب قیامت تک دنیا انہیں سلام کرے گی تو یہ اپنا رسول اللہ کہہ کے، اے میرے اللہ میرا گھر بیٹوں سے خالی ہو گیا، مالک اب مجھے ایک بیٹا دے دے. مانگا عباس کو اور شرط لگا کے مانگا، مالک مجھے بیٹا دے اور ویسا دے جیسا میں رسول کے لیے تھا، میرا بیٹا فرزندان رسول کے لیے ایسا بیٹا چاہیے. اب عباس کا علی جیسا ہونا تعجب کی بات نہیں ہے، نہ ہوتے تو تعجب ہوتا. اس لیے کہ مولا علی نے شرط لگا کے مانگا ہے، ویسا دے جیسا میں اپنے رسول کے لیے تھا ویسے ہی میرا بیٹا فرزندان رسول کے لیے. اب علی رسول کے لیے کیسے تھے؟ تاریخ گواہ ہے کہ چاہے ہجرت کی رات ہو یا احد کا میدان ہو، کافروں کے نشانے پر رسول ہے، لیکن علی کے رہتے دنیا رسول کا کچھ بگاڑ نہیں پائی. نہ ہجرت کی رات میرے رسول کا کچھ کفار بگاڑ پائے اور نہ میدان احد میں. تو پھر عباس کو بھی معلوم ہے کہ میرے باپ نے کیا شرط لگا کے خدا سے مجھے مانگا تھا. اسی لیے جب مکے میں حاجیوں کے بیس میں کافروں نے آنا شروع کیا قتل حسین کی سازش کے تحت، تو جناب عباس نے ان حاجیوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، ایک کلمہ پڑھنے والوں، تمہاری صورت تو مکے کے کافروں جیسی ہے. مکے کے کافروں نے رسول کو مارنا چاہا تھا، تم فرزند رسول کو مارنا چاہتے ہو، مگر اتنا یاد رکھو میرے باپ کے رہتے نہ کافر رسول کو مار پائے ہیں، نہ میرے رہتے تم میرے آقا کا کچھ بگاڑ پاؤ. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد. میرے باپ کے رہتے کافر رسول کا کچھ نہ بگاڑ پائے، تو میرے رہتے تم بھی میرے آقا کا کچھ نہ بگاڑ پاؤ. اور اب تاریخ کے دامن میں وہ لفظیں بھی موجود ہیں کہ جب 9 محرم کی شام کو فوج یزید نے حملہ کیا، اب حیثیت پہچانتا ہے امام وقت. حسین کے پاس 72 ساتھی ہیں، لیکن فوج یزید سے گفتگو کے لیے جناب عباس کو آگے بڑھایا. کہا بھائی بڑھ کر دیکھو کیا ارادہ ہے ان کا. فوج یزید کے سامنے جناب عباس کھڑے ہیں. مولا حسین کا جو مقصد تھا وہ پورا کر دیا، ایک رات کی مہلت لے لی. اور ایک جملہ کہہ کے پلٹے،
اس ایک رات کی مہلت کو کمزوری نہ سمجھنا. یہ تو میرے مولا کا حکم تھا جس پر میں نے عمل کر کے تم سے مہلت لے لی ہے. لیکن یاد رکھو اگر بات جنگ ہی پر فیصل ہونی ہے تو آنے والی صبح وہ ہوگی کہ جب دنیا دیکھے گی کہ تمہاری کثرت کامیاب ہوتی ہے یا علی کا خون کامیاب ہوتا ہے. آنے والی صبح جو آئے گی اس پر دنیا دیکھے گی تمہاری کثرت کامیاب ہوتی ہے یا علی کا خون کامیاب ہوتا ہے. پر گفتگو کو آخری مرحلے تک پہنچا رہا ہوں. یہ جنگ کے آغاز سے پہلے فتح کا اعلان ہے. صاف صاف لفظوں میں جناب عباس نے فرما دیا کل علی کے خون کو فتح ملے گی. دیکھیں عاشور کے دن کیا ہوا. یزید کا مطالبہ ہے کہ بیعت کرو. حسین نے بیعت سے انکار کر دیا اور جب بیعت سے انکار کر دیا تو یزید نے پانی بند کر دیا. یہ بیعت سے انکار کے نتیجے میں بندش آب ہے. بھائی ایک جملہ کہہ رہا ہوں سمجھدار مجمع کے سامنے. یزید تو کامیاب تب ہے جب یا تو بیعت لے لے یا پانی بند کیا ہے تو پانی پر اس کا قبضہ رہے. بھائی سچ کہتا ہوں کربلا میں دو بھائیوں نے مل کے کربلا جیت لی. حسین نے بیعت نہیں کی, عباس نے فرات چھین لی. اگر پانی پر یزید کا قبضہ رہ جاتا تو فتح اس کی ہو جاتی. محاذ جنگ پر, مقصد کی جنگ اور بات کی بات ہے, لیکن محاذ جنگ پر یزید جیت جاتا اگر پانی پر اس کا قبضہ برقرار رہ جاتا. مگر بڑے بھائی نے انکار بیعت کر کے یزید کو رسوا کر دیا تو چھوٹے بھائی نے فرات چھین کر یزید سے فتح چھین لی. قیامت تک فرات کے کنارے جناب عباس کا روزہ فتح کربلا کا اعلان کر رہا ہے. آواز دے رہا خون علی کو فتح مل گئی. اور اب اگر میں کہوں تو میرا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حسین کی طرف سے انکار بیعت کے نتیجے میں بندش آب تھی. جناب عباس نے فرات چھین کر یزید کو اتنا رسوا کر دیا کہ اب یزید کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی ظالم بھی کسی حسین کے بیٹے سے بیعت کا مطالبہ کرنے کی ہمت نہ کر سکا. کربلا کی شکست نے اتنا زبردست طریقے سے دھچکا دے دیا قیامت تک کے ہر یزیدی کو. بس ارباب ادب ختم کر دی میں نے تقریر. شب شہادت ہے آج. اے میرے پروردگار اپنی قدرتوں کے اعتبار سے ان ملعونوں پر آج عذاب کی انتہا کر دے جو میرے امام کی شہادت کا ذریعہ اور سبب بنے.
پوری زندگی قید خانے میں بسر ہو گئی. ظاہری طور پر دیکھیں میں بہت ہی بچا کے لفظوں کو استعمال کر رہا ہوں. ظاہری طور پر میرا امام اتنا نحیف و لاغر تھا کہ جب قید خانے میں سجدے میں رہتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کوئی سفید چادر ہے جو پڑی. یہ ظاہری طور پر میں نے کہا ہے. اس خانوادے میں 2 مظلوم ایسے ہیں جنہیں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئی. ایک میرا چوتھا امام اور ایک میرا 7واں امام. دیکھیں چوتھے امام کی اذیت بھی زنجیروں سے کم نہ تھی. تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب حداد کو بلوا کر یزید نے اپنے دربار میں ہتھکڑیاں کٹوائی تو کلائیوں کا گوشت جل چکا تھا. جب پیروں سے بیڑیاں علیحدہ کی گئیں تو ہڈیاں تک سلگ چکی تھیں. لیکن اے میرے چوتھے امام آپ کی زنجیریں زندگی میں علیحدہ تو ہو گئیں. ہائے میرا چوتھا امام شہادت کے بعد بھی ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی. خدا لعنت کرے ہارون رشید پر. انگور کے ذریعے زہر دلوایا اسے. ایسا نہیں ہے کہ میرے مولا نے انجانے میں یہ انگور کھائے ہیں. کھانے سے پہلے آپ نے فرما دیا تھا ان انگوروں کی حیثیت میں جانتا ہوں، لیکن چونکہ مشیت الہی یہی ہے کہ میں ان انگوروں کو نوش کر لوں، اس لیے نوش کر رہا ہوں. انگور نوش فرمائے، زہر نے اثر کیا، کلیجے کے ٹکڑے ہوئے. ارباب اعزا ایک جملہ میں نے بڑا قیامت کا اپنے 7 امام کے لئے پڑھا. انگور کھائے میرے مولا نے، زہر کا اثر ہوا، فاطمہ کا لال زمین پر تڑپ رہا ہے. ظالم ملعون قید خانے کے مالک نے آپ کو چٹائی میں لپیٹا اور روایت کہتی ہے چٹائی میں لپیٹنے کے بعد اس طرح سے اس نے ہائے ہائے میری زبان میں طاقت نہیں ہے میں لفظوں کو استعمال کر سکتا. جیسے کپڑا نچوڑا جاتا ہے یوں چٹائی میں رکھ کر میرے مولا کے ساتھ وہ اذیت دی. مولا کا ایک ایک جوڑ ٹوٹ گیا. فاطمہ کی آواز آئی، ہائے میرا لال. بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا. اے عزادارو چلو میرے 8ویں امام کو پرسا دو. اے میرے مولا آپ کو بابا کا پرسا.
لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گا، اے میرے مولا آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو اپنے بابا کو غسل دینے کا موقع ملا، آپ کو اپنے بابا کے جنازے کا اٹھانے کا موقع ملا۔ اے میرے مولا آپ مجبور تو نہ تھے، جب آپ کے بابا کی شہادت ہوئی آپ قیدی تو نہ تھے؟ ہائے میرا مظلوم حسین، کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر لاشا پڑا ہوا ہے، بیمار بیٹا قیدی ہو کے کربلا سے جا رہا ہے، آواز دیتا اے میرے بابا اپنے بیٹے کی مجبوری پر معاف کر دیجئے گا۔ اجزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ روایتیں بتاتی ہیں میرا 8واں امام باعجاز پہنچا بغداد، اپنے باپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، اللہ اللہ، باپ کو غسل دیا، بڑے سکون کے ساتھ غسل دے دیا، باپ کو کفن پہنایا بڑے سکون کے ساتھ۔ اے میرے مولا آپ کو اتنا سکون تو ملا کہ اپنے باپ کو کفن پہنا دیا۔ ارے کربلا میں حسین کی لاش اس طرح سے عریاں پڑی تھی کہ صاحب ریاض القدس نے لکھا کہ زینب جب لاش حسین پر پہنچی تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہا اے میرے اللہ کیا یہ میرا بھیا ہے؟ روایتیں بتاتی ہیں حسین کے جسم کے ٹکڑے صحرا میں بکھرے پڑے تھے، زینب نے کہیں سے ہاتھ اٹھایا، کہیں سے پسلیاں اٹھائیں، کہیں سے ہڈیاں جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد اپنے دامن میں اٹھا کے آواز دی اے میرے اللہ میرے بھیا کی قربانی قبول کر لے۔ بس عزادارو آخری فقرہ، زینب اپنے بھائی کے لاٹ کے ٹکڑوں پر فریاد کر ہی رہی تھی، نہ جانے کی در سے سکینہ آ گئی۔ زینب کے گلے میں باہیں ڈال کر سکینہ نے آواز دی پھوپھی اماں یہ دامن میں کیا چھپائے ہو؟ زینب نے دامن ہٹا دیا، اے میری بیٹی یہ تیرے بابا کا لاشا۔ سکینہ نے اپنے کو لاش حسین پر گرایا، ارے کاش دنیا نے بیٹی کو باپ کے لاشے پر دل کھول کر رو لینے دیا ہوتا، نہ جانے کہاں سے شمرا گیا، ایک ہاتھ سے بازو پکڑا، ایک ہاتھ سے منہ پر تماچے مارے۔ زینب بے چین ہو کے اٹھی، اے ظالم میری یتیمہ کو چھوڑ دے، اے ظالم میری سکینہ پر ظلم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔